میرے سونے اور مٹھڑو، میٹھا ہم سب کھاتے ہیں لیکن میٹھا کھانے کے بعد ہم کلی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دانتوں میں خلاب پڑ جاتا ہے، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، کیوٹی آ جاتی ہے، کھوڑ پڑ جاتی ہے، دانت آپ کے وہ مولر پین سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے، اس کے بعد وہ مولرز جو ہیں اور دانت جو ہیں آپ کے ہلنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ گر جاتے ہیں، یا پھر آپ کو پین کی وجہ سے، شدید درد کی وجہ سے نکلوانے پڑتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دانتوں کے مسائل پہ، اور 5 ایسی غذائیں آپ کو بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کے دانت ہوں گے مضبوط، سٹرونگ، اور اس کے بعد آپ کو دانتوں کے مسائل سے، پریشانی سے بچت ہوگی، نجات ہوگی۔ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میرے سونیوں اور مٹھڑوں، ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی ہر لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ دانت کیوں کمزور ہوتے ہیں، دانت کیوں ویک ہوتے ہیں، دانت کیوں گرتے ہیں، دانتوں میں درد کیوں ہوتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور موسٹ کامن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم غفلت کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کلی نہیں کرتے، ہم دانتوں پہ مسواک یا برش وغیرہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ دانت جو ہیں ان میں آہستہ آہستہ سے وہ بیکٹیریا آ جاتے ہیں، ان کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوٹی آ جاتی ہے، خلاب پڑ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے۔ لیکن بچپن میں ہم دوستوں کو کہتے تھے، بچوں کو کہتے تھے کہ وہ تیرے دانت چوہا لے کے گیا۔ وہ حقیقت میں چوہا لے کے نہیں جاتا تھا، وہ دراصل دانتوں کے مسائل، کیوٹی اور خلا وغیرہ ہوتا تھا۔ تو وہ اس سے آپ کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 5 تو ہم آپ کو غذائی بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب احتیاطی تدابیر کیا ہے کہ آپ نے ڈیلی اپنے دانتوں کو برش کرنا ہے، مسواک کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کھانا کھانے کے بعد لازمی کلی کرنی ہے، لیکن میٹھا کھانے کے بعد، میٹھا کھانے سے میں نہیں روک رہا، لیکن میٹھا کھانے کے بعد کلی کرنے سے اجتناب مت کیجیے۔ میٹھا کھائیں اور میٹھا کھانے کے بعد کلی کریں۔ اب ہوتا گیا ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ شوقین ہوتے ہیں، کینڈیز کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کے دانتوں میں وہ مچل سی یا وہ جو کلیئر ٹافی ہوتی ہے وہ چپک جاتی ہے، چمڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے دانتوں پہ، اور وہ جو بیکٹیریا نے آپ کے اٹیک ہی تب کرنا ہے جب آپ کے وہ میٹھا چپکا ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ دانتوں کے مسائل آپ کے جنم لینا شروع کر دیں گے۔ تو یہی احتیاط ہے سب سے بڑی کہ آپ نے کلی کرنے سے اجتناب نہیں کرنا، کلی سے غفلت نہیں کرنی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ غذائیں کون سی ہیں کہ جن سے آپ اپنے دانتوں کے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دانتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ دودھ کی بنی اشیاء۔ اب دودھ سے بنی اشیاء کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دہی، اور جو ہے آپ کے پاس پنیر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تو پھر دودھ کی بہت زیادہ پروڈکٹس بناتے ہیں، آپ کے پاس ڈیریز کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ہم تو کھیریں بھی بناتے ہیں، گاجر حلوہ بھی بناتے ہیں۔ تو سب کھائیں، لیکن پھر وہی بات کہ کلی کرنا مت بھولیں۔ اب یہ کیا کام کرتے ہیں، یہ جو دودھ کی بنی غذائیں ہوتی ہیں، دودھ سے بنی غذائیں، یہ کیلشیم اور فاسفورس کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور یہ کیلشیم اور فاسفورس یہ آپ کے دانتوں کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہے، انیمل ہوئی ہے، اس کو یہ مضبوط اور قوی بناتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دانتوں کی جو شیلف لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ اب جب آپ تازہ پھل اور سبزیاں جیسے گاجر، سیب خصوصی طور پہ بتائے گئے ہیں کہ ان کو آپ لازمی طور پہ کھائیں۔ اب یہ جب آپ سلاد کے طور پہ کھائیں گے یا پکا کر کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تازہ پھل اور سبزیوں کے استعمال سے کہ آپ کے منہ میں جو سلائیوا بنے گا، اب وہ سلائیوا ان دانتوں کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ ہیں، جو نقصان دہ بیکٹیریا ہیں، ان کی صفائی کریں گے اور آپ کے دانتوں کی شیلف لائف بڑھائیں گے، آپ کے دانت مضبوط اور قوی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس مچھلی، فیٹی فش۔ اب اس کو آپ کھائیں، اور سردی ہے تو یہ تو کھانا ویسے بھی آپ کے لیے بنتی ہے، یہ باعث ثواب کہہ لیں۔ اچھا، جب آپ یہ فش کھاتے ہیں تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ اب اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کیا کرتا ہے، یہ آپ کے مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے مسوڑوں کو سوزش سے، انفلیمیشن سے بچاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی گری دار میوے۔ اب گری دار میوے میں کون وہ میوے، وہ ڈرائی فروٹس جن میں گری ہوتی ہے، موسٹ کامن آپ کے پاس بادام ہے، آپ کے پاس نٹس ہیں، آپ کے پاس سیڈز ہیں۔ اب ان کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جناب میگنیشیم اور زنک کا ذریعہ ہے، زنک کا سورس۔
اب یہ کیا کم کرتے ہیں، یہ آپ کے اورل ٹیشوز کو، آپ کے منہ کے جتنے بھی ٹیشوز ہیں ان کو مضبوط بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے اورل ٹیشوز کو برقرار رکھتی ہیں، اسٹیبل رکھتی ہیں۔ 5ویں نمبر پہ آپ کے پاس سبز چائے۔ اب سبز چائے میں کیا ہوتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس کیا کام کرتے ہیں جناب کہ آپ نقصان دہ بیکٹیریا کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسوڑھوں کی بیماریوں کو کم کرتے ہیں۔ یہ تو ہوں گئی 5 غذائیں، لیکن میں پھر کہوں گا کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا مت بھولیں، میٹھا کھائیں، میٹھا کھانے کے بعد کلی لازمی کریں، دانتوں میں انگلی ماریں، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی کھاتے ہیں وہ تو ذائقہ آپ کے منہ تک ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے نیچے جانا ہے، وہ تھوڑی آپ کے نے اپنے منہ میں ذائقہ رکھنا ہے اس کا۔ تو منہ کے ذائقوں کو آپ بحال نہ رکھیں، بلکہ آپ وہ برش کریں، کلی کرنا سنت بھی ہے، تو کلی کریں اور اپنے دانتوں کی شیلف لائف کو، دانتوں کو بڑھائیں اور دانتوں کے مسائل سے نجات پائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی اور اپنے پیاروں کی اور آپ کے اپنے دانتوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔